ہم نے غوث پاک کا دامن پکڑا. کچھ لوگوں کا خیال یہ نسبت سے ہم بخشے جائیں گے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں اس لیے کھل کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ غلطی ہوگی تو اتنے سارے علماء ہیں، پیر صاحب بیٹھے ہیں، اصلاح تو ہو ہی جائے گی. مسلمانوں، نماز کو قصدن چھوڑ کر آپ غوث پاک کی بارگاہ میں قادری ہونا تو دور کی بات، اپنا مسلمان ہونا بھی ثابت نہیں کر سکتے. غوث پاک حنبلی المسلک ہیں اور ان کے نزدیک ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت مسلک نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 110 سے زیادہ صحابہ کا فتویٰ ہے کہ ایک وقت کی نماز جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. یہ امام احمد رضا کا قلم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نماز کا ٹھکانہ نہیں، جنت کے دعوے دار. یہ حق امام احمد رضا کو کہنے کا تھا، ہم رسول اللہ کے جنت رسول. یہ امام احمد رضا کا حق ہے. ہم طوطے کی طرح اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کی طرف ہم نے نظر نہیں کی. امام احمد رضا کو حق تھا. ارے جو چلنے کے قابل نہ تھے تو کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کے سہارے مسجد جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. ایک مرتبہ کوئی نہ آیا اور بیماری کا عالم تھا تو جماعت کی خاطر جب کوئی مرد گھر میں نہیں تھا اپنے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد رضا تک لے گئے اور جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. ایسے عالم میں بھی امام نے جماعت کو نہیں چھوڑا. اس منزل پر پہنچ کر بندہ حق حاصل کرتا ہے. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. پہلا مصرع کہنے کا حق ہم سب کو ہے، مصرع ثانی پر آپ کا حق نہیں ہے اگر آپ نماز کی پابندی نہیں. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، یہ سب کہہ سکتے حق ہے. ہم رسول اللہ کے، ہم رسول. یارو لڈو لڈو کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا. ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم یہ ہم ان کے بننے کے لیے کربلا بپا ہوتا ہے. بدر میں حمزہ کا کلیجہ چبایا جاتا ہے. گھر بیٹھے بیٹھے کوئی ہم رسول اللہ کا نہیں ہو جاتا. کوئی کسی کی طرف لاکھ اپنے آپ کو منسوب کرے، ارے پی کہہ دینا کہ یہ میرا ہے. یہ منزل اس وقت نصیب ہوتی ہے، اس وقت ملتی ہے جب اپنا سب کچھ انسان کھو دیتا ہے. یہ منزل امام احمد رضا کو یوں ہی نہ ملی تھی. پوری زندگی اللہ اکبر 1200 سے زائد کتابیں لوگوں کو عطا کی. لوگوں سے لڑتے رہے، گالیاں سنتے رہے. امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد کربلا میں جو ہم رسول اللہ کے کہنے والا تھا، اس حسین کا 6 مہینے کا معصوم بچہ شہید ہوا. اللہ اکبر. کڑیل جوان علی اکبر کی شہادت ہوئی اور پھر سب کچھ لٹا کر یار کی طرف نگاہ کر کے 72 زخم کھا کر سجدے میں سر رکھ کے کہتے ہیں، ارے جانے جانا اب تو یہ بتا دے تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. یہ منزلیں ہوتی ہے تب کہیں جا کر کے ہم کی سند ملتی ہے. یہاں تو حال یہ ہے روزانہ چہرے سے داڑیاں نکال کر گٹروں میں پھینک رہے ہو، اس کے بعد ہم رسول اللہ کے تاش کے پتے ہاتھوں میں لے کر کھیل رہے ہو. ہم رسول اللہ کے نوجوان لڑکیوں کو راستے میں چلتا دیکھ کر ان پہ بد نظری کر رہے ہو. اس کے بعد ہم رسول اللہ کے. کتنی بے غیرتی کی بات ہے. عشق اتنا باغیرت ہوتا ہے، عشق اتنا باغیرت ہوتا ہے کہ جب عشق ہوتا ہے تو سوائے محبوب کے کوئی نظر ہی نہیں آتا. عشق ہوتا ہے تو محبوب کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا. تم کیسے عاشق ہو. تھرکتی ہوئی لڑکیوں کو اسکرین پر جب تک نہیں دیکھتے قرار نہیں ملتا. عشق کی غیرت تمہیں پتا ہے. زلیخا نے اپنے ہار کا نام یوسف رکھا، اپنے آئرنگ کو یوسف کہا، اپنے گلاس کو یوسف کہا، اپنی گھر کی اشیاء کو یوسف کہا. لوگ کہتے ہیں زلیخا جس کو دیکھتی یوسف کہتی. صوفیہ کہتے ہیں زلیخا کسی کو بھی دیکھ کے یوسف نہیں کہتی تھی. حسن یوسف میں اتنی ڈوب چکی تھی
کہ گلاس کو دیکھتی تھی تو گلاس نہیں نظر آتا تھا، گلاس میں جلوہ یوسف نظر آتا تھا، تو دیکھ کر کے گلاس کو بھی یوسف کہتی تھی۔ ہار دیکھتی تھی تو جلوہ یوسف نظر آتا تھا، ہار کو بھی یوسف کہتی تھی۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے معاذ اللہ، آج کل ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں سے فون پہ لمبی لمبی گفتگو کریں، بیٹیوں کو پارک میں لے کر گھومیں۔ وہ نوجوان جو دوسروں کی عزت کو تحفظ دیتے تھے، آج وہ اپنی قوم کی بیٹیوں کی آبرو لوٹنے پر لگ چکے۔ بڑی معذرت کے ساتھ زیر لب مسکرانے والوں بے حیائی کے جملے کہنے نہیں آیا، لیکن سن لو، کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ کسی کی بہن کو پارک میں لے جانے سے پہلے اپنی بہن کو یاد کر لینا، کسی کی بہن کو دھکا دینے سے پہلے اپنی بہن کو یاد کر لینا، کسی کی بیوی سے فون پر شہوانی گفتگو کرنے سے پہلے اپنی بیوی کی آبرو کو یاد کر لینا، کیونکہ یہ جملے میرے رسول کے ہیں، کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ دوسرے کی بہن کے ساتھ افیئر کرنے والے تیری بہن